बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। शोपियां तसादुम में 4 जंगजू हलाक। मुल्क में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 9,983 नए केसेस। एक दिन में चौथा कोरोना हलाकात, मजमुआई तादाद 45। उड़ी में धमाके खेज मवाद को नाकारा बना दिया गया। 2 हफ्तों के दौरान 6 आला कमांडर समेत 22 जंगजू हलाक। डीजीपी। श्रीनगर में गैर जरूरी नकलो हमल पर पाबंदी जारी रहेगी इंतजामिया। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के पंजूरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियानी दौरान तसादुम में 4 जंगजू हलाक हो गए, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक आला कमांडर उमर दोबी भी शामिल है। गोलियों के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 जंगजुओं की लाश बरामद की है और इनकी पहचान उमर दोबी साकिन पंजूरा, वकील अहमद नाइकू साकिन रेकपुरा, रियाज अहमद साकिन वोयुल और सकलैन साकिन रेबन के तौर की गई है। जंगजुओं की मौजूदगी की इतला के बाद पुलिस, आर्मी की 44 आरआर और सीआरपीएफ ने पंजूरा इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मखसूस मुकाम की जानिब पेशकदमी की तो वहीं मौजूदा जंगजुओं ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 जंगजुओं को हलाक किया गया। ज़राए के मुताबिक जिस मकान में जंगजू छुपे थे, इसमें आग लग गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़कूरा इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रस्तों को बंद कर दिया था और गुज़िश्ता रोज़ से ही शोपियां में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है। ज़राए के मुताबिक तसादुम के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुकामी नौजवानों के दरमियान पथराव के वाक़यात भी पेश आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को काबू करने के लिए आंसू गैस के शल का इस्तेमाल किया। वज़ार शोपियां में ये गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान दूसरा तसादुम है। इससे कबल रबन इलाके में एक तसादुम पेश आया था जिसमें 5 जंगजू हलाक हुए थे। शुमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलाबारी से आम लोग काफ़ी मुतासिर हुए हैं। पेश है उड़ी बारामूला से आशिक मीर की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी से आम लोग काफ़ी मुतासिर हुए हैं। वहीं एक बारूदी शल मिलने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने आज इसे नाकारा बना दिया। वाज़ेह रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक गाँव चरुंडा हथलंगा में गुज़िश्ता हफ्ते से भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। एक मुकामी शख्स का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से आए रोज़ होने वाले गोलाबारी से यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों से गुजारिश की है कि वो लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात उठाए। बारामूला उड़ी से कश्मीर क्राउन डेस्क के लिए आशिक मीर की ये खास रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,983 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस अर्जे में मज़ीद 206 अफराद हलाक हो गए हैं। पीर के रोज़ सेहत के मरकज़ी वजारत की जारी करदा ताज़ा तरीन अहदा व शुमारे के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस मुतासिरान की तादाद 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि इस वबा की वजह से 7,135 अफराद लुक़्म अजल बन चुके हैं। मुल्क में फ़िलहाल 1,25,381 कोरोना वायरस के केसेस है, जबकि 1,24,000 से ज़्यादा अफराद इस वबा से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। इस वबा से मुल्क में रियासत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 3,007 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 91 अफराद की मौत हो चुकी हैं, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 85,975 हो गई है और इस जानलेवा वायरस से हलाक शुदगान की तादाद 3,060 हो गई है। वादी कश्मीर में पीर के रोज़ मुल्की कोरोना वायरस ने 4 अफराद की जान ली। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 45 हो गई है। सदर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नज़ीर चौधरी ने बताया कि 55 साला शहरी नुमोनिया में मुब्तला था।
اسے 6 جون کو کورونا مثبت پا کر داخل کیا گیا تھا اور آج اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قبل شمالی کشمیر کے ہندوارہ کا ایک شہری جو کورونا وائرس میں مبتلا تھا سی ڈی اسپتال سری نگر میں جاں بحق ہو گیا۔ اس طرح جنوبی ضلع اننت ناگ میں تعینات اتر پردیش کا رہنے والا ایک CRPF اہلکار اور کھانیار سری نگر کا ایک 35 سالہ شہری بھی کورونا انفیکشن کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں کورونا وائرس سے اب تک 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں 9 مختلف کارروائیوں میں 6 اعلیٰ کمانڈر سمیت کم از کم 22 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا۔ پیش ہے اس حوالے سے عارف بٹ کی یہ خاص رپورٹ۔ جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس DGP دلباغ سنگھ نے کہا کہ شوپیان میں گزشتہ 2 روز میں حزب المجاہدین کے 9 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں۔ پیر کی صبح شروع ہونے والے اس انکاؤنٹر میں 4 جنگجو ہلاک ہو گئے تھے۔ جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلباغ سنگھ نے کہا گزشتہ 2 ہفتوں میں جموں و کشمیر میں سیکورٹی فورسز جنگجو کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں حزب المجاہدین کے 9 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ان میں 3 اعلیٰ کمانڈر بھی شامل تھے جن پر متعدد اقدامات درج کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکت، پولیس اور سیکورٹی فورسز پر حملے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امنتی پورہ میں 3 نوجوانوں کو جنگجوؤں کے صفوں میں شامل ہونے سے بچا لیا گیا ہے اور انہیں اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ DGP نے کہا کہ جموں کے نوشہرہ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کرنے والے 3 جنگجوؤں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ کالا کوٹ سیکٹر میں بھی دراندازی کرنے پر ایک اور شدت پسند ہلاک ہو گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور اس کی ایجنسیز ہر طرف سے شدت پسندوں کو دراندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دلباغ سنگھ نے کہا کہ 28 مئی کو IED کے حملے سے بچا گیا۔ شدت پسند تنظیمیں جیش محمد اور حزب المجاہدین سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 28 مئی کو IED حملہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ مقامات پر IED لے جانے کی کوشش کی لیکن سیکورٹی فورسز نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ 150 کلو گرام IED جو 28 مئی کو برآمد کیا گیا وہ پلوامہ حملے جیسے نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ عبد الرحمان عرف فوجی بھائی جو HM سے وابستہ تھا اور اس نے IED تیار کیا تھا، اسے بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ سینئر پولیس آفیسر نے کہا کہ اس سال تقریباً 36 کارروائیوں میں 88 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں۔ کشمیر کراؤن کے لیے عارف بٹ کی خاص رپورٹ۔ سرحدی ضلع پونچھ کے منکوٹ سیکٹر میں فوج اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ راہل گنائی۔ سرحدی ضلع پونچھ کے منکوٹ سیکٹر میں فوجی اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، جس کی پہچان لیس نائک آشیش کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو 8 گڑھوال یونٹ میں منکوٹ ضلع پونچھ میں تعینات تھے۔ ضلع راجوری کے GMC سے آج 8 کورونا وائرس کے مثبت مریض شفا یاب ہو کر گھر کو روانہ ہوئے۔ لوگوں نے انتظامیہ کے کام کی تعریف کی۔ سرحدی ضلع پونچھ کے منکوٹ سیکٹر میں فوج اور پولیس کا مشترکہ تلاشی ابھیان جاری۔ یاد رہے کہ 28 تاریخ سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ اس کے بعد فوج نے LOC پر بسے تقریباً 8 گاؤں میں تلاشی ابھیان چلایا تھا، جس کے بعد آج ضلع پونچھ کے منکوٹ سیکٹر میں تلاشی ابھیان جاری ہے۔ راہل گنائی، کشمیر کراؤن، راجوری۔ شری نگر کے ضلع انتظامیہ نے عوام کی غیر ضروری نقل و حمل پر پابندی کی۔ 31 مئی کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع میں اگلے احکامات تک پابندیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ صرف مجبوری کی صورت میں گھروں سے باہر نکلے اور غیر ضروری نقل و حمل سے پرہیز کرے۔ انتظامیہ نے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی وارننگ دی ہے۔ واضح رہے کہ 31 مئی کو جاری حکم نامے میں صرف ضروری سروس کی بحالی کی ہی اجازت دی گئی تھی۔ گاندربل کے ایک کوارنٹائن سینٹر میں رات کے وقت آگ نمودار ہو گئی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ گاندربل سے سابق علی سابق۔ گاندربل کے ایک کوارنٹین سینٹر میں رات کے وقت اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کے بعد وہاں پر تشویش کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق JNV سکول ہتھبرہ گاندربل، جو کہ اس وقت کوارنٹین سینٹر میں منتقل کیا گیا ہے، وہاں پر رات کے 12 بجے اچانک آگ نمودار ہو گئی، جس کی وجہ سے سکول کا ایک کمرہ خاکستر ہو گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی اور جس نے اپنی لپیٹ میں کوارنٹین سینٹر کا ایک کمرہ لے لیا۔ ادھر کنگن گاندربل کے جموں کشمیر بینک کے ایک ملازم کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد بینک کو آج دن بھر کے لیے بند کیا گیا تھا۔ گاندربل سے میں کشمیر کراؤن کے لیے سابق علی سابق۔ کپواڑہ میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے طاہر قدوس کی یہ رپورٹ۔ کپواڑہ میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ کووڈ-19 وبائی امراض کے درمیان ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دینے میں رعایتوں کے اعلان کے حالیہ حکومتی فیصلے سے ضلع کپواڑہ میں شروع ہونے والی نئی سرگرمیاں شروع ہونے کے علاوہ پہلے سے تعطل کا شکار ترقیاتی منصوبوں کو بھی اجرت دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن اعلان نے ترقیاتی شعبوں کو شدید متاثر کیا، یہاں تک کہ کام کا موسم شروع ہو چکا ہے جس سے متعدد جاری منصوبوں کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسروں کو نئے کام کاج میں نہیں لایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ کی سربراہی میں ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے اب تک ضلع میں 1270 مختلف ترقیاتی کاموں پر عمل درآمد کی اجازت جاری کر دی ہے۔ محکمہ رورل ڈیولپمنٹ RDD نے منریگا کے تحت لنک روڈ، فٹ پاتھ، گلی نالیوں، آبپاشی کے کھولوں، اسٹریٹ لائنز، پروٹیکشن بنڈز اور پبلک پارکس کی تعمیر سمیت 452 مختلف کاموں پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ یہ کام سرحدی ضلع کپواڑہ کے تمام 26 بلاکس میں یکساں طور پر جاری ہیں اور ضلع میں دیہی ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے پہلے ہی مجموعی طور پر 795.70 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران اب تک ان کاموں پر عمل درآمد پر 1694.08 لاکھ کی رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ کشمیر کراؤن کے لیے کرنا سے میں طاہر قدوس۔ کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔